ایک بےچین رات تھی، روشنیوں سے جگمگاتا نیو یارک جہاں کبھی خواب بنتے تھے اب ہزاروں دلوں کے لیے بے قراری اور اضطراب کا منظرنامہ بنا ہوا تھا۔ جے ایف کے ایئرپورٹ کے ایک انتظار گاہ میں بیٹھا ایک افغان خاندان اپنے کاغذات کو بار بار دیکھ رہا تھا، گویا یہ یقین کر لینا چاہتا ہو کہ ان کی دستاویزات واقعی درست ہیں۔ بچہ ماں کی گود میں سر رکھے سو گیا تھا، مگر ماں کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ ان خبروں کو سوچ رہی تھی جو پچھلے چند دنوں سے گونج رہی تھی کہ امریکہ سخت سفری پابندیاں عائد کرنے والا ہے، افغانوں کے ویزے منسوخ ہو سکتے ہیں، پاکستانی مسافروں پر اضافی چھان بین ہوگی۔ ہوائی اڈے کی راہداری میں چلنے والی ایک پاکستانی طالبہ جو امریکہ میں اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھی، بے یقینی کے عالم میں اپنے فون کی سکرین کو گھور رہی تھی۔ ہر خبر اس کے ذہن پر جیسے ایک نیا بوجھ ڈال دیتی۔ اگر پاکستان پر بھی سفری پابندی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ کیا میں واپس جا کر کبھی لوٹ سکوں گی؟ اس کے ذہن میں سوالوں کی الغار تھی۔ وہ تنہا نہیں تھی، ہزاروں طلباء، کاروباری افراد اور خاندان کے افراد جو اپنے پیاروں سے ملنے کے منتظر تھے، سب اس غیر یقینی صورتحال میں سانسیں روک کر آنے والے دنوں کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ واشنگٹن میں سفارتی گلیاروں میں بھی خاموشی نہیں تھی۔ ایک طرف لابنگ گروپس تھے جو امریکی حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ مخصوص ممالک کے شہریوں پر سختی کی جائے، تو دوسری طرف پاکستانی سفارتکار تھے جو خاموش سفارتکاری کے ذریعے حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ ملک کی اعلیٰ قیادت نے امریکہ کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک اجلاس بلایا اور ایک بار پھر عالمی سیاست کے بساط پر پاکستان اور افغانستان کی قسمت کے فیصلے ہونے کو تھے۔ یہ وہ بے یقینی کی راتیں تھیں جن میں ہزاروں دل دھڑک رہے تھے، ہر کوئی اپنی تقدیر کے فیصلے کا منتظر تھا۔ لیکن 13 مارچ کی صبح منظر بدلے گا۔ ایک نئی خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کو ممکنہ طور پر اس فہرست میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کیا یہ حقیقت تھی یا صرف ایک اور قیاس؟ کیا سازشیں ناکام ہو گئیں یا یہ محض ایک عارضی ریلیف تھا؟ اس سوال کا جواب وہ لوگ ضرور جاننا چاہتے ہیں جن کی زندگیاں ان پالیسیز کی زد میں آنے والی ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان اور افغانستان پر ممکنہ امریکی سفری پابندیوں کے حوالے سے کئی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ بڑی خبر آ چکی ہو، لیکن میں اس کے پس منظر کے حوالے سے بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ پابندیاں اگر ان ممالک پر نہیں لگیں جن کا نام تھا، اور جن ممالک پر لگی ہیں تو کن وجوہات کی بنیاد پہ لگی ہیں۔ ان ممالک کے شہریوں میں شدید بے چینی پیدا ہو چکی ہوگی۔ ابتدا میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے قومی سلامتی اور امیگریشن قوانین کی سختیوں کے تحت کچھ ممالک پر سفری پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنایا، جس میں افغانستان کو یقینی طور پر شامل کیے جانے کی بات ہو رہی تھی، جبکہ پاکستان کا نام بھی ممکنہ طور پر زیر غور تھا۔ افغانستان کے معاملے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ ان ہزاروں افغان شہریوں پر پابندی عائد کرنے والا ہے جو امریکی فورسز کے لیے کام کر چکے اور یا خصوصی امیگرنٹ ویزا یعنی SIV یا مہاجرین کے طور پر امریکہ میں داخلے کے منتظر ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق تقریباً 2 لاکھ افغان شہری ایسے ہیں جو پہلے ہی امریکہ میں آباد ہونے کی منظوری حاصل کر چکے ہیں یا ان کی درخواستیں زیر التوا ہیں۔ ان میں سے تقریباً 20,000 افغانی اس وقت پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور امریکہ منتقلی کے منتظر ہیں۔ اگر سفری پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ان افغان شہریوں کے لیے امریکہ جانے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے، جو پہلے ہی اپنی حکومت کی انتقامی کارروائیوں کے خوف سے بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کی حوالے سے خبروں میں کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی سیکورٹی ایجنسیز اور کچھ مخصوص حلقے پاکستان پر بھی سخت سفری پابندی عائد کرنے کی سفارش کر رہے ہیں، اور بعض ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ بھارتی امریکی لابی اس معاملے میں خاص طور پہ سرگرم تھی اور امریکی حکام کو پاکستان کے خلاف مزید سخت اقدامات پر مجبور کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ کچھ رپورٹس میں پاکستانی نیاد امریکن ڈاکٹرز کے گروپ کو بھی اس معاملے میں ملوث قرار دیا گیا جو امریکی پالیسی سازوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس تمام صورتحال میں ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان میں حال ہی میں ایک مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔
سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات میں سفری پابندیوں کا معاملہ سب سے زیادہ زیر بحث رہا اور بالآخر یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان کو ممکنہ طور پر اس فہرست میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر اس وقت تک پاکستان اس فہرست میں شامل ہو چکا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تمام تر مذاکرات ناکام رہے، اور اگر پاکستان اس فہرست میں شامل نہیں ہوا تو سمجھ لیجئے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان پر ممکنہ پابندیوں کی خبریں سامنے آتے ہی امریکہ میں مقیم پاکستانی اور افغان کمیونٹی میں شدید تشویش پائی گئی، خاص طور پہ وہ طلباء، کاروباری افراد اور پاکستانی نیاد امریکی جو اپنے اہل خانہ سے ملنے پاکستان جاتے ہیں یا ان کے اہل خانہ ملنے ان سے امریکہ آتے ہیں، وہ اس خبر پر خاصے پریشان نظر آئے۔ افغان کمیونٹی کے لیے یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین تھی، کیونکہ امریکہ میں آباد ہونے کی امید رکھنے والے ہزاروں افغان شہریوں کے لیے یہ پابندی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی تھی۔ کئی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور تارکین وطن کی فلاحی تنظیموں نے ان ممکنہ پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائی اور اسے غیر انسانی قرار دیا۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کو اس فہرست میں شامل نہ کرنے کا امکان ہے، جبکہ 12 دیگر ممالک پر سفری پابندیاں عائد کیے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ پاکستانی شہریوں کے لیے امریکہ کی امیگریشن پالیسی سخت ہو جائے گی، جس میں خاص طور پہ زچگی کے لیے امریکہ آنے والی پاکستانی خواتین کی سخت جانچ پڑتال ہوگی، ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا ہولڈرز کے لیے مزید سکریننگ ہوگی، اور پاکستان سے امریکہ جانے والی ایئر لائنز کے لیے نئی سفری ایڈوائزری کا اجرا شامل ہوگا۔ اس پورے معاملے نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ امریکہ کی سفری اور امیگریشن پالیسیز نہ صرف داخلی سیکیورٹی معاملات سے جڑی ہیں، بلکہ ان پر بین الاقوامی سیاست، سفارتی تعلقات اور لابنگ گروپس کا بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے شہریوں نے چند ہفتے شدید اضطراب میں گزارے ہیں، لیکن اب تک کی اطلاعات میں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پر سفری پابندی نہیں لگے گی، جبکہ افغانستان کے شہریوں کے لیے صورتحال غیر یقینی ہو چکی ہے۔ اور مزید واضح پالیسی جب سامنے آئے گی تو اس میں ایک بات تو یقینی ہے کہ امریکہ کی امیگریشن پالیسیز ہمیشہ متحرک رہتی ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ صورتحال کو یکسر بدل سکتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں کسی ملک پر سفری پابندی کیوں لگتی ہے؟ یہ عموماً قومی سلامتی، امیگریشن پالیسی اور خارجہ پالیسی کے تحت عائد کی جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کے شہریوں کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ وہ دہشت گردی، جاسوسی یا کسی بھی دوسرے سیکیورٹی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں تو امریکہ ان پر پابندی عائد کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ فیصلہ اس بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے کہ متعلقہ ملک اپنے شہریوں کے سفری دستاویزات کی تصدیق اور اسکریننگ کے لیے مؤثر نظام نہیں رکھتا، جس سے غیر قانونی داخلے یا جعلی ویزا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہوں یا حکومت دہشت گرد عناصر کی پشت پناہی کرتی ہو، ان پر بھی امریکہ سفری پابندی عائد کر سکتا ہے تاکہ کسی ممکنہ حملے یا تخریب کاری کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ بعض اوقات سفری پابندیاں کسی خاص ملک کی حکومت سے کشیدہ تعلقات یا کسی بین الاقوامی تنازع کے نتیجے میں بھی لگائی جاتی ہیں، جیسا کہ ماضی میں ایران، شمالی کوریا اور وینزویلا جیسے ممالک کے خلاف دیکھا گیا تھا۔ امریکہ میں داخلی پالیسیز کے تحت بھی بعض مخصوص ویزا کیٹیگریز پر سختیاں لگائی جا سکتی ہیں، جیسا کہ حمل کے دوران امریکہ آ کر بچوں کو امریکی شہریت دلانے کی غرض سے کی جانے والی نقل و حرکت پر قدغن لگانے کے اقدامات۔ سفری پابندیاں بعض اوقات وقتی طور پہ ہوتی ہیں، جبکہ بعض صورتوں میں ان کا انحصار کسی ملک کے رویے میں بہتری یا خراب صورتحال پر بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں مختلف ممالک پر مختلف وجوہات کی بنا پر سفری پابندیاں عائد کی گئیں، جن میں قومی سلامتی، دہشت گردی کے خدشات، امیگریشن پالیسی کی خلاف ورزیاں اور سفارتی تنازعات شامل تھے۔ 2017 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 مسلم اکثریتی ممالک ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن پر سفری پابندیاں عائد کی تھی، جس کا مقصد مبینہ طور پہ امریکہ میں دہشت گردوں کے داخلے کو روکنا تھا۔ اس فیصلے کو ابتدا میں عدالتی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ترامیم کے بعد سپریم کورٹ نے 2018 میں اسے برقرار رکھا۔ بعد میں عراق کو اس فہرست سے نکال دیا گیا، جبکہ سوڈان پر 2017 میں پابندی ختم کی گئی، جبکہ 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ نے مزید 6 ممالک نائجیریا، میانمار، ایریٹریا، کرگستان، سوڈان اور تنزانیہ کو بھی سفری پابندی کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ان فیصلوں کے پیچھے بنیادی دلیل یہ دی گئی کہ یہ ممالک اپنے شہریوں کے لیے مناسب سیکیورٹی چیک فراہم نہیں کر رہے یا ان کے شہری امریکی نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن 2021 میں صدر جو بائیڈن نے اپنے پہلے دن کے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان سفری پابندیوں کو ختم کر دیا تھا۔ اسے امتیازی اور غیر منصفانہ سلوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں امریکہ کی امیگریشن پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سرد جنگ کے دوران کیوبا، شمالی کوریا اور ویتنام پر بھی مختلف قسم کی سفری پابندیاں لگائی گئیں، جو وقت کے ساتھ نرم یا ختم کی جاتی رہیں۔
اور امریکہ اور ویتنام کے تعلقات میں بہتری کے بعد ویتنامی شہریوں کے لیے بھی سخت امیگریشن قوانین میں نرمی کر دی گئی تھی۔ شمالی کوریا پر پابندیاں اب بھی برقرار ہیں، جبکہ کیوبا کے ساتھ سفری پابندیاں کئی بار سخت اور نرم کی جاتی رہی ہیں، خاص طور پہ مختلف امریکی حکومتوں کے دوران ان کے سیاسی نقطۂ نظر کے مطابق۔ اگر امریکہ کسی ملک پر سفری پابندی عائد کرتا ہے تو کیا صرف امریکہ آنے جانے کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس کے اثرات صرف امریکہ تک محدود نہیں رہتے، بلکہ متاثرہ ملک کو دیگر ممالک میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کی پالیسیز کا عالمی اثر و رسوخ ہونے کے باعث دیگر اتحادی ممالک میں بھی اکثر اسی طرز پر اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پر یورپی ممالک اور امریکی اتحادی ریاستیں جو امیگریشن اور سیکیورٹی پالیسی میں امریکہ کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں یا امریکہ کی رہنمائی کو مد نظر رکھتی ہیں۔ بعض اوقات امریکہ کی سفری پابندیوں کے بعد دیگر مغربی ممالک بھی اسی ملک کے شہریوں پر ویزے کے حصول میں سختیاں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی کے جانچ کے عمل کو مزید سخت کر دیتے ہیں، جس سے متاثرہ ملک کے شہریوں کے لیے عالمی سطح پر سفر اور کاروباری مواقع محدود ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بین الاقوامی کمپنیز اور مالیاتی ادارے بھی اس صورتحال کا جائزہ لے کر متاثرہ ملک کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارتی تعلقات پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، جو اقتصادی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ تاریخی طور پہ جب امریکہ نے کسی ملک پر سفری پابندی عائد کی تو مختلف ممالک کا رد عمل ملا جلا رہا۔ 2017 میں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم اکثریتی ممالک پر سفری پابندیاں لگائیں تو یورپ اور مسلم ممالک میں شدید تنقید کی گئی۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے امتیازی اقدام قرار دیا، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی کے طور پہ امریکی شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ افریقی ممالک نے بھی نائجیریا سمیت دیگر ممالک پر پابندی کو نسل پرستانہ قرار دیا اور امریکہ کے اس فیصلے کو اپنے شہریوں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ لیکن بعض ممالک جیسے کہ عراق، جنہیں ابتدا میں اس پابندی میں شامل کیا گیا تھا، اس نے امریکہ کے ساتھ سفارتی مذاکرات کے ذریعے اپنا نام فہرست سے نکلوا لیا، جبکہ سوڈان جیسے ممالک نے امریکی مطالبات کے مطابق اپنی سیکیورٹی پالیسیز میں اصلاحات لا کے سفری پابندیاں ختم کروائیں۔ بعض اتحادی ممالک جیسے برطانیہ اور کینیڈا نے ان پابندیوں کو امریکہ کا داخلی معاملہ قرار دیا اور کسی واضح موقف سے گریز کیا، جبکہ چین اور روس جیسے ممالک نے امریکہ پہ تنقید کرتے ہوئے اسے امیگریشن کے نام پہ سیاسی کھیل قرار دیا۔ اگر امریکہ پاکستان پر سفری پابندی عائد کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہزاروں پاکستانی شہری متاثر ہو سکتے ہیں، اور 20,000 افغان شہری جو امریکہ ویزا کلیئرنس کے لیے پاکستان میں منتظر ہیں اور پاکستان سے امریکہ جانے والے طلباء، کاروباری افراد اور سیاح بھی اس پابندی سے متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں مقیم پاکستانی نیاد افراد کے اہل خانہ کی ملاقاتیں اور تقریبات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ لیکن حالیہ خبروں کے مطابق پاکستان کا نام ممکنہ سفری پابندیوں کے فہرست میں شامل نہ ہونے کا امکان ہے، جس سے پاکستانی شہریوں کے لیے امریکہ کا سفر جاری رہ سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔